بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہلاً بکم۔ آسان عربی کورس کے سلسلے میں آج بھی ہم نومینل سینٹنسز جملہ اسمیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مبتدا سبجیکٹ اور خبر پریڈیکیٹ ہوتا ہے۔ ہندی میں اسے مبتدا کو وشے اور خبر کو ودھیے کہہ سکتے ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ جہاں جہاں مبتدا استعمال ہوا ہے اسے سیاہ رنگ سے ظاہر کیا جائے اور اس کی خبر کو سرخ رنگ سے ظاہر کیا جائے، تو یہ ذہن میں رکھیے۔ آپ بھی رنگ سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے۔ ہم نے یہ بھی سمجھ لیا ہے کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، یعنی اس پہ پیش ہوتا ہے، اور اس کی خبر نکرہ ہوتی ہے۔ اس میں نکرہ ہوتی ہے اس کی خبر۔ تو ان کی تھوڑی سی تفصیل جلدی سے سمجھ لیتے ہیں۔ نکرہ کی بہت ساری اقسام ہیں، لیکن اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فی الحال اتنا سمجھ لیجئے کہ جو اس میں معرفہ نہیں ہوگا وہ نکرہ ہوگا، یعنی اسے اپریبھاشت سنگیا یا انردشت سنگیا ہندی والے کہہ سکتے ہیں۔ تو ہم اس میں معرفہ کی اقسام سمجھ لیتے ہیں کہ جو ڈیفینٹ ناؤن ہوتے ہیں معرفہ، ان کی کتنی اقسام ہیں۔ سب سے پہلے ہے اسم علم۔ اسم علم یہ کسی کا نام ہو سکتا ہے، میرا آپ کا، کسی شخص کا کسی انسان کا نام ہو سکتا ہے، اور کسی مہینے کا نام ہو سکتا ہے، یہ اسم علم ہے۔ اس کے بعد ضمائر، پروناؤنس، جتنے بھی پروناؤنس ہیں وہ سب اسم علم ہیں، وہ اسم معرفہ ہیں۔ جتنے بھی ضمائر ہیں وہ بھی اسم معرفہ ہیں، ڈیفینٹ ناؤن ہیں۔ پھر معرف باللام ہوتے ہیں معرفہ۔ یہ وہ ہوتے ہیں جیسے نکرہ کوئی اسم ہے، اس کو معرفہ بنانے کے لیے اس کے پہلے ال کا اضافہ، الف لام کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ جیسے رجل ایک کامن ناؤن تھا، انڈیفینٹ ناؤن تھا، کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے، اینی مین۔ اس کو معرفہ ڈیفینٹ بنانے کے لیے، خاص بنانے کے لیے اس کے پہلے الف لام کا اضافہ کر دیا، تو یہ ہو گیا الرجل۔ اب یہ پراپر ناؤن ہو گیا، ڈیفینٹ ناؤن ہو گیا، معرفہ ہو گیا۔ اسی طرح الصراط، یہ صراط سے معرفہ بنایا الف لام کا اضافہ کر کے۔ صراط کوئی بھی راستہ، اینی پاتھ، اس کے پہلے ال لگا دیا، الصراط، یہ خاص راستہ ہو گیا، معرف باللام ہو گیا، اس میں معرفہ ہو گیا۔ کتاب، اینی بک، کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، اینی بک، اس کے پہلے ال کا اضافہ کر دیا الف لام کا، تو یہ ہو گئی الکتاب۔ یہ کوئی خاص کتاب، یہ ڈیفینٹ ناؤن ہو گیا، اس میں معرفہ ہو گیا۔ اچھا، یہ جو لام کا اضافہ ہوتا ہے اس کو لام تعریف کہتے ہیں۔ اس کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آگے چل کر آپ کو اور بھی کئی طرح کے لام سیکھنے کو ملیں گی۔ اچھا، اس کے بعد اسماء اشارہ جتنے بھی ہیں، دس، دیٹ، اٹ، ہذا، ذالک، یہ اس میں معرفہ ہیں۔ اور ہوز، وچ، یہ بھی اس میں معرفہ ہیں۔ عربی میں الذین، اللتی، اللذان، یہ سب اس میں معرفہ ہیں۔ اس کی دو اقسام اور بھی ہیں، لیکن فی الحال اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جملہ دیکھیے، الولد مسلم۔ الولد مبتدا ہے، سبجیکٹ ہے، مذکر ہے اور سنگولر ہے، واحد ہے، تو اس کی خبر بھی مذکر ہے اور واحد ہے۔ الولد مسلم، لڑکا مسلمان ہے۔ ولد سے اگر ہم نے اس کو کر دیا ولدان، دو لڑکے ہو گئے، مثنیٰ ہو گیا نا، تثنیہ۔ اب یہ مثنیٰ ہو گیا الولدان، تو اس کی خبر بھی تثنیہ ہوگی، مسلمان، الولدان مسلمان، دونوں لڑکے مسلمان ہیں۔ اب مبتدا جمع استعمال ہو رہا ہے، مذکر استعمال ہو رہا ہے۔ الاولاد، لڑکے، الاولاد، تو اس کی خبر بھی مذکر اور جمع آئے گی۔
الاولاد مسلمون، لڑکے مسلمان، یعنی 2 سے زیادہ لڑکے ہیں، لڑکے مسلمان ہیں۔ اب مبتدا اور خبر دونوں کا اعراب پیش ہے، دونوں مرفوع ہوتے ہیں، پیش ہوتا ہے۔ اب یہاں نہ اس یون پہ ولدانے کے نون پہ پیش ہے، نہ مسلمانے کے نون پہ پیش ہے، نہ مسلمونہ کے نون پر پیش ہے۔ تو میں نے پچھلے سبق میں بھی ذکر کیا تھا کہ یہ اس کی پیش کی ہی اعرابی حالت ہے۔ الولدانے جب تثنیہ استعمال ہوگا تو اس کا اعراب ہم حرکت سے نہیں بلکہ ساؤنڈ سے پہچانیں گے۔ اگر آنے کی ساؤنڈ آ رہی ہے، جیسے الولدانے آنے کی ساؤنڈ آ رہی ہے، تو یہ تثنیہ ہے، مذکر ہے۔ مسلمانے تثنیہ ہے، مذکر ہے، مرفوع ہے، پیش ہے اس پہ۔ مسلمانے 2 مسلمان، دیکھیے آنے کی آواز آ رہی ہے، مسلمانے آنے کی آواز آ رہی ہے، تو اس ساؤنڈ سے ہم پہچان لیں گے کہ یہ تثنیہ ہے اور مرفوع ہے۔ اسی طرح مسلمونہ، اونا کی آواز جب آئے گی تو سمجھ جائیے کہ جمع ہے اور مرفوع ہے، اس پر اعراب پیش کا ہے، یہ جمع سالم ہے اور اس کا اعراب پیش ہے، مرفوع، یہ حالت مرفوع میں ہے، مسلمونہ۔ اب ایک مؤنث ہے، البنت، مؤنث ہے، واحد ہے، تو اس کی خبر بھی مؤنث واحد آئے گی۔ البنت مسلمتن، لڑکی مسلمان ہے۔ اب 2 لڑکیاں ہو جاتی ہیں، البنتان، تو اس کی جمع بھی، اس کی خبر بھی جمع، اس کی خبر بھی تثنیہ اور مؤنث آئے گی، مسلمتان، البنتان مسلمتان، دونوں لڑکیاں مسلمان ہیں۔ اب اگر مؤنث جمع آ جاتی ہے، خبر مبتدا البنات، تو اس کی خبر بھی آئے گی جمع مؤنث، مسلماتن، یہ جمع ہے مسلمتن کی، جمع سالم۔ البناتو جمع ہے، مؤنث ہے، اس کی خبر بھی مسلماتن، جمع مؤنث۔ اب دیکھیے اگر دونوں علم آتے ہیں، مریم و زینب، اب یہ دونوں مل کر مبتدا بنیں گے، مریم و زینب 2 ہو گئیں تو اس کی خبر بھی آئے گی تثنیہ، مثنیٰ، مریم و زینب مسلمتان۔ یہ میں بتا چکا ہوں، اور سمجھ لیجئے کہ خواتین کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں، خواتین عرب خواتین کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں، ان پر تنوین نہیں آتی اور زیر نہیں آتی، اس لیے مریم نہیں کہا جائے گا، مریم و زینب ایک پیش آئے گا۔ اب 3 ہو جائیں، مریم و زینب و فاطمہ، تو اب یہ جمع ہو گئی تو اس کی خبر جمع مؤنث آئے گی، مسلماتن۔ اسی طرح اگر اس میں ایک مذکر داخل ہو جائے، مریم و زینب و حامد، اب اس کی خبر جو ہے وہ بھی مذکر آئے گی اور جمع آئے گی، مسلمونہ، حامد کی وجہ سے ایک مذکر آ گیا، خبر مذکر ہو جائے گی اور جمع ہو جائے گی۔ مریم، زینب اور حامد تینوں مسلمان، سب مسلمان ہیں۔ 2 سے زیادہ ہو گئے نا تو جمع استعمال ہوگی۔ آگے مثالوں پہ کچھ اور وضاحت کر دیں گے ہم، غیر منصرف اسم کی بھی وضاحت آ جائے گی۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔